صحت آپ کی کیسی ہے؟ صحت تو ڈماڈول تھی، اب ذرا تھوڑی سی بہتری ہو رہی ہے. مسلسل میں نے رابطے کیے ہیں مگر آپ کے میں رابطوں سے بالکل منقطع ہوں. اچھا، سب سے پہلے آپ کی صحت کے بارے میں پوچھیں. ویلکم بیک شیر افضل مروت صاحب. صحت کیسی ہے یہ بتائیے گا. صحت ڈماڈول تھی، اب ذرا آہستہ آہستہ روبصیت ہو رہا ہوں اللہ کے فضل سے، پارٹی کے اور پاکستانیوں کی دعاؤں کے تو فیل. انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں روٹین کی طرف واپس گامزن ہوں گا. بالکل صحیح. اس وقت بڑا ایک کرائسس ہے، مختلف افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں جی الیکشن کی وجہ سے کوئی فیصلہ آنے والا ہے. وہ اجلاس پھر ملتوی ہو گیا. نئی آج سپریم کورٹ نے چونکہ ایک نئی وضاحت جاری کی ہے، اور چونکہ الیکشن کمیشن جس انداز کے فیصلے صادر کر رہی ہے، امکان تو یہی تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی سراسر سریعاً خلاف ورزی کرتے ہوئے جو پی ڈی ایم کے ایم این ایز جو ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں، ان کو نوٹیفائی کرنا تھا اور جلدی میں پھر اس طرح آئینی ترمیم کرنی تھی. اور میرا خیال ہے اس کا ادراک ہوا، اور اب جو ہے سپریم کورٹ نے وضاحت جاری کی، تو لہذا اب الیکشن کمیشن کا جو خطرہ ہے فی الوقت ٹل گیا ہے. بالکل صحیح. بانی چیئرمین سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے کارکن بھی شدید جان میں مبتلا ہیں. لیڈرشپ بھی کچھ ہمیں کمزور دکھائی دے رہی ہے، کیا کہیں گے؟ لیڈرشپ کی کمزوری سے کہیں زیادہ یہ پاکستان کی ریاست کی کمزوری ہے. ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا جو لیڈر ہے، اس کا ملاقات ڈینائی کیا جانا، یہ نہ کہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان تمام فیصلہ جات کو بھی روندا جا رہا ہے جس میں سپریم ہائی کورٹ نے اور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے، جس میں میں پٹیشنر تھا، وکیل تھا، یہ شیڈول دیا تھا کہ ان تواریخ پہ ان اوقات میں اتنے لوگ جو ہیں خان صاحب سے مل سکتے ہیں. لیکن اب مطلق انانیت ہے ملک میں، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی کسی کا ضمیر جاگ رہا ہے، تو یہ تو ہونا ہی ہے. جو پمپس کے ڈاکٹر گئے تھے، مطالبہ تو یہ تھا کہ ذاتی مالک جائیں. کیا اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں وہ جو رپورٹ آئی ہے؟ ہم تو کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. یعنی ذاتی مالک جو ہیں وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اور سرکاری ڈاکٹر جو ہیں، یہاں سرکاری ادارے جو ہیں وہ تو اب ریوڑیوں کے باؤ بکے ہوئے ہیں. یعنی کوئی ایسا ادارہ بتا دیں جس پہ پبلک کا اعتماد ہو. پولیس اپنا اعتماد کھو چکی ہے. جو ضلعی عدالتیں ہیں وہاں ریمانڈ پہ ریمانڈ. علیمہ خانم کا ریمانڈ ابھی تک جاری ہے. جو دہشت گردی جس وقت وہ کر رہی تھی وہ سب کیمرے کی آنکھ میں دیکھ گئے. 2 بہنیں نہتے کھڑی تھی. اب یہ دہشت گردی کا کیس بنتا ہے. لیکن کوئی عقل ہو، کوئی شعور ہو، کوئی ضمیر ہو. پاکستان ہے. اب ان بیچاریوں کا ریمانڈ بھی دیا گیا، ابھی تک پابند سلاسل خام خام ہے. یہ شخصی آزادی جو ہے نا، انسان کی آزادی، عربی کا مقولہ ہے الحر حر و من یسع الدر. ماں کے پیٹ سے ہر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے. یہاں اس جدید صدی میں 2024 میں ہم اور 2022-23 سے ہم ایک نیا روپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا، اور اتنا گھناؤنا روپ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. بالکل صحیح. کارکن آپ شیر افضل مروت کی جانب دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹرز نے آپ کو اپنے بارے میں کیا کہا ہے؟ تمام کارکنوں کو ایک پیغام آپ کی توفیل دیتا ہوں. مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ احتجاج کے لیے ورکرز کی نظریں میری طرف ہیں، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ ہم ایک احتجاج ایسا لانچ کریں جس کو ہم منطقی انجام تک پہنچا دیں. نہ میرا کوئی کاروبار ہے، نہ میرے کوئی سٹیکس ہیں کہ میں جو ہے کسی وجہ سے مجبور ہو جاؤں. جس دن پارٹی فیصلہ کرے اور احتجاج سونپے، پوری قوم سے وعدہ ہے اس ملک میں اب عزت و ناموس کے ساتھ جینے کے لیے اب ضرورت بھی یہی ہے کہ پاکستانی اس کا ادراک کر لیں. ہم
پریکٹیکلی وحشت کی طرف گامزن ہے. کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ حساب ہو. اور جس دن 2 لاکھ پاکستانی بھی ڈی چوک پہ میرے ساتھ بیٹھ گئے نا, اس دن آپ سمجھ لیں پاکستانیوں یہ جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ اداروں کے ساتھ, آئین قانون کے ساتھ. 9 مئی کے بعد کتنے احتجاج ہم نے پورے ملک کے طول و عرض میں کیے, اور کون احتجاج کر سکتے ہیں, کیا اس کا پیرافرنیلیا ہے, کیا اس کے پٹ فالز ہیں, کیا اس کے ریکوائرمنٹس ہیں, کون کر سکتے ہیں لاجسٹک کا. تو وہ سب چیزوں کا ادراک ہے, اور ہم نے بڑی کامیابی سے چلایا تھا. اور ہم کوئی وزارتیں تو نہیں مانگ رہے ہیں, احتجاج مانگ رہے تھے. احتجاج کی ذمہ داری مانگ رہے ہیں. احتجاج کی ذمہ داری کیا ہے؟ پرچے ہیں, مار داڑ ہیں, اور یہ جو ملک میں ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہم وہ مانگ رہے ہیں تاکہ اس ملک کی خدمت کر سکیں. جتنے لوگ ڈی چوک پر نکلے تھے, اگر اس کو لیڈ آپ کر رہے ہوتے تو نتائج کیا نکلتے؟ دیکھیے, آپ یہ پوچھیں ان لوگوں سے, لاکھوں لوگوں سے, کوارٹ کے لوگوں سے پوچھیں, باجوڑ کے لوگوں سے پوچھ لیں, کرک کے لوگوں سے, آپ نوشیرہ کے لوگوں سے, آپ چرسدہ, مردان, دیر, باجوڑ, وزیرستان, ڈیرہ اسماعیل خان, پھر قصور, کراچی ڈویژن, سکر, اپنا میرپور خاص, حیدرآباد, کوئی ایک جلسہ نہ ہم نے ملتوی کیا, نہ کوئی کنونشن ملتوی کی. دھمکیاں آئیں, گولیاں چلی, لیکن ہم نے جو لوگوں کو ٹائم, تاریخ, وینیو بتایا تھا اس پہ ہم گامزن رہے. معاملہ تب سے خراب ہوا جب مارچ سے اسلام آباد کا جلسہ ملتوی ہونا شروع ہوا. جلسہ ایک ہو اور اسی پہ عمل درآمد ہو. انشاءاللہ اگر میں آئندہ, یہ تو نہیں ہے کہ پارٹی نہیں رہی ہے, ڈی چوک کا احتجاج بھی آئے گا, اور ایسے لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے کہ پھر گولیاں بھی ان کو نہیں اٹھا سکیں گی. اچھا شیر افضل صاحب, آپ نے کہا کہ خان کو آپ نے یہ سجیشن دی کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی جائے, تو ان کا پھر آگے سے جواب کیا تھا؟ خان نے ایگری کیا تھا, لیکن بعد میں شاید یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ایکچولی خان صاحب نے ایک فکر رکھا